وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلام کا ابتدائی دور جو اس پہلو سے بڑا ایک خوبصورت دور تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کا دین سیکھتے، وحی الہی کے نزول کا نظارہ کرتے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتے. رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا. لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ دور انتہائی زیادہ آزمائشوں کا بھی دور تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہوں نے اللہ کے دین کو اختیار کیا، اسلام کو قبول کیا، اللہ کی توحید کو اختیار کیا، تو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کی طرف سے صحابہ کرام کو پھر مختلف طریقوں سے ستایا گیا، آزمایا گیا. سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے. بیت اللہ کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟
یہ جو مسلمانوں کے اوپر اتنی سختی اور اتنی آزمائشیں ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرما دیتے؟ سیدنا خباب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اس سے زیادہ انہوں نے سختیوں کو برداشت کیا۔ فرمایا ان لوگوں کے اوپر ایسے حالات بھی آئے کہ ایک شخص، اس کے جسم سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ہدیڑ دیا جاتا ہے، اسے لایا جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ چیز بھی ان کو اللہ کے دین سے پھیر نہ سکی۔ میرے پیارے بھائیوں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سبق پڑھایا کہ لوگوں، جب انسان اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے دین میں وہ مخلص ہو، تو پھر رب العالمین کی طرف سے بسا اوقات آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں آزمایا، رب العالمین کی طرف سے ان پہ آزمائشیں آئیں تاکہ جو واقعہ ہی سچا ہے اس کا سچا پن واضح ہو جائے، اور جو جھوٹا ہے، کھوٹا ہے، اس کا کھوٹ وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی اور انہیں یہ سبق پڑھایا کہ لوگوں، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جس قدر مرضی ہوں، لیکن ہمیشہ رجوع کرنا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف۔ مدد اور نصرت یہ آئے گی تو اللہ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی رزق کی کمی دے کر، کبھی بھوک کی شدت کو بڑھا کر، کبھی تمہاری جانوں کی کمی کر کے، کبھی مالوں کی کمی کر کے۔ فرمایا یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن حالات جیسے بھی ہوں ایمان والے کبھی صبر کا دامن چھوڑا نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوسری طرف حالات دنیا کے لحاظ سے بھی مشکلات کا سامنا تھا، رزق کی وسعت نہیں، فراوانی نہیں، دو وقت کا بسا اوقات کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، مہینہ مہینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی۔ فرماتی ہے کبھی 2 دن ایسے مسلسل نہیں گزرے کہ ہم نے 2 وقت سیر ہو کر جو کی روٹی بھی کھائی ہو، مسلسل 2 دن بھی۔ لیکن اس کے باوجود جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی تربیت یہی کی کہ لوگوں، یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے ان پہ شکر بھی ادا کرنا ہے، اور یہ یاد بھی رکھنا ہے جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا حساب بھی اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھی اپنے گھر سے نکلا اللہ کے رسول کے پاس، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، عمر اس گھڑی کیسے نکلے گھر سے؟ سیدنا عمر نے سیدھا کہا، یا رسول اللہ، بھوک نے گھر سے نکالا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں، ابو بکر صدیق کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تینوں اور اس امت کے اندر اللہ کے نبی کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس سے افضل اعلیٰ رب کائنات نے اس دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں، کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور اس امت کے سب سے افضل انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،
پیارے بھائیوں، تینوں گھر سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں یاروں کو لے کر ایک انصاری صحابی ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ پتہ چلا کہ وہ صحابی گھر میں نہیں۔ پتہ چلا، بیوی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لے کے گئے ہیں، پانی لینے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ صحابی بھی تشریف لائے۔ دیکھا اللہ کے نبی میرے گھر میں، ابو بکر میرے گھر میں اور عمر فاروق میرے گھر میں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان، آپ تشریف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً چٹائی بچھائی اور سائے کے نیچے ٹھنڈی جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، جلدی سے پانی پیش کیا اور تازہ کھجوروں کا ایک گچھا توڑا اور لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمائی، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی۔ پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں حالت اور کیفیت کیا ہے کہ گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ملا کیا ہے، صرف پانی اور کھجور۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں یاروں کو کیا کہتے ہیں؟ میرے صحابہ، ذل بارد وماء بارد ورطب طیب، عمدہ کھجوریں، بہترین اور میٹھی اور ٹھنڈا پانی اور یہ سایہ ٹھنڈا۔ ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، میرے صحابہ یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جن نعمتوں کے بارے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں تم سے سوال ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دونوں واقعات، سیدنا خباب بن ارد کا قصہ، جنہوں نے آزمائش اور پریشانی میں جا کے دعا کے لیے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی تعلیم کیا دی کہ صبر، حوصلہ، برداشت، اللہ کی طرف رجوع اور بے صبرا نہیں ہونا، اور جو ہی کوئی نعمت ملی پھر بھی رب کی طرف رخ موڑا کہ یہ نعمت میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دنیا کے اندر جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ان کا حساب بھی ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین کی معرفت، میرے رب کی پہچان، جب انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، رب کی دی ہوئی اور عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، پھر ایک بندہ مومن جو رب پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے اپنی زندگی کے مقصد اور مقصد حیات سے کبھی سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، پیدا کیوں کیا، یہ ساری کائنات، اس کے اندر رب نے انسان اور جن اور باقی تمام چیزوں کو میرے رب نے انہی کے فائدے کے لیے بنایا، اور ان کو کس کام کے لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں، رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے رب کی پہچان کے بعد، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس رب کائنات کی پہچان اور معرفت کے بعد اس رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ عابد اور معبود کا جو تعلق ہے عبدیت والا، عبد کا کام ہے، عابد کا کام یہ ہے کہ معبود کی عبادت کرے، اور انسان عبد کہلانے کا حق اسی صورت میں رکھتا ہے کہ جب وہ واقعی اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کی عبادت کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے لیعبدون، تاکہ میری عبادت کرو۔ پیارے بھائیوں، فتنوں کا دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، قیامت کے قریب اس قدر فتنے ہوں گے، صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا اندھیرے اس قدر اور فتنے اس قدر ہوں گے، انسان اپنا ہاتھ ان فتنوں میں باہر نکال لے گا، اسے یہ بھی نظر نہیں آئے گا، تاریکی ہی تاریکی، جہالت ہی جہالت۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں، وہ فتنے جو تاریک رات کی مانند ہوں گے،
ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، عمل کر لو، عبادت کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ پیارے بھائیوں، فتنوں سے بچنے کا پہلا راستہ یہ ہے اللہ رب العزت کی دین کی پہچان، اپنے رب کی پہچان، اللہ سے تعلق، علم وحی سے سیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد رب کی عبادت، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ جب تک انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا، رب کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کبھی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے رزق نہیں مانگتا اور نہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی رزاق ہستی تو اللہ کی ہستی ہے جو سب سے قوی، طاقتور اور زبردست ذات ہے۔ لوگوں اس کی عبادت کرو، رزق وہی دینے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے رب کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنى واسد فقرك۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا ابو بکر کی حالت گھر کی، اللہ کے نبی کی اور عمر فاروق کی، کیا کبھی زبان پہ اس رب کا کوئی شکوہ، کوئی گلہ، اور کبھی عبادت میں کوئی کمی یا کوتاہی یا سستی؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے ایک کام تو کر، تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنى واسد فقرك، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ دنیا کے ہر دھندے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، نہیں وقت تو رب کی عبادت کے لیے نہیں، فارغ کر اپنی آپ کو عبادت کے لیے۔ تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنى، تیرے دل کو میں غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری فقیری کو مٹا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَكْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، جھکنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، رب کے سامنے غلاموں کی مانند، محتاجوں اور فقیروں کی مانند ہاتھ کھڑے ہو کر قیام میں کھڑا ہونا، یہ تجھے توفیق نہیں۔ فرمایا ملکت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، میں تیری دنیا کے هموم و غموم اور دنیا کے معاملات کو ایسے بکھیر دوں گا کہ دنیا سمٹے کی بھی نہیں، دنیا کے غم وہ کم بھی نہیں ہوں گے، اور تیری فقیری کو بھی میں کبھی مٹاؤں گا نہیں۔ فقر تیری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور یہ تنگ دستی کبھی تجھ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جب تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لوگوں العبادت فی الحرج، جو فتنوں کا دور ہوگا، مال کا فتنہ، کہیں عورتوں کا فتنہ، کہیں یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، کہیں یہ مال و زر کا فتنہ، اور طرح طرح کے فتنے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، لوگوں فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا، اپنے رب کو پہچان کے رب کے سامنے جھکنا، فرمایا یہ کتنا ہی بڑا کام ہوگا جیسے اس دور میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہجرت کر کے میرے پاس آنا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کے، اولاد چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اس دور میں، فتنوں کے دور میں عبادت ایسے ہی ہوگی۔ اور آج پیارے بھائیوں، عبادت کرنا اس کے لیے، مسلمان کے لیے بسا اوقات رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات یہ عبادت کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے کرنے نہیں دی جاتی، اور اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو دل کے اندر ایسی دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر ایسا مگن کھڑا نماز میں ہے، سوچو بچار کہیں اور ہے، غور و فکر اور توجہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن خشوع خضوع سے خالی نماز، جھکا رب کے سامنے ہے، سوچے کہیں اور ہے۔ پیارے بھائیوں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے رب کی عبادت، اس کی عبادت کی طرف توجہ کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا۔ عبادت میں دو اہم ترین عبادتیں
جن میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کے اندر رب نے ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے، اگر تمہاری نماز واقع ہی وہ نماز ہو۔ آج امت مسلمہ میں اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جب مسلمان کو یہ بتایا گیا، جب یہ سبق پڑھایا گیا کہ نماز یہ ایمان کا جز نہیں، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ایمان اتنا ہی رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، نیک عمل جو کرتے جاتے ہیں ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور جس قدر انسان کے نیک اعمال کم ہوتے ہیں اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اور نماز، اسے تو میرے رب نے ایمان سے تعبیر کیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، لوگوں میرا رب تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور دوسرے پارے کی ابتدا میں یہاں ایمان سے مراد میرے رب نے نماز لی کہ جب صحابہ کرام ان کا قبلہ تبدیل ہوا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے وہ بھائی جو 17-18 مہینوں تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کہ کہیں وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ میرے رب نے یہ آیت اتاری، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، میرا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد، تمام مفسرین کہتے ہیں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان ہی نہیں، بے ایمان انسان ہے۔ جب وہ اسے بتایا گیا نماز پڑھو پھر بھی مسلمان، نماز نہ پڑھو پھر بھی مسلمان، تو مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو نماز پڑھتی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم صرف نماز ہی تو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم پکے مسلمان۔ اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں ان میں کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس نے نماز میں قیام بھی کیا، رکوع سجدہ سب کچھ موجود تھا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نماز پڑھنے والا، آپ کہہ رہے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نماز پڑھتے ہیں ان میں کتنے ہیں جن کی نماز واقع ہی وہ نماز ہے، جو نماز جس کے بارے میں محبوب کبریا نے کہا تھا انسان 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے، ایسی نماز جو بے حیائی سے روکنے والی، برائی سے روکنے والی، اور عبادت میں دوسرا وہ اللہ کی عبادت جسے ذکر الہی کہا جاتا ہے، رب کا ذکر، رب کی یاد۔ جب انسان اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا پھر شیاطین کا تسلط ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کو بھولتا ہے پھر شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ پھر انسان شیطان اس کی سوچ اور فکر کو اور اس کے تصورات اور خیالات کو بھی پھر رب کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، مڑنے ہی نہیں دیتا، ایسا دنیا کے اندر الجھایا کہ غافل اور غفلت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ رب کو بھلا بیٹھا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلایا، جنہوں نے رب کو بھلایا انہوں نے ان کو رب العالمین نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ ان کو یہ بھی ہوش نہ رہی کہ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں، ہمارے مقصد کیا تھا، ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ بس دنیا کی ہرس، دنیا کی ہوس، کھانا پینا اور اپنی خواہشات نفس کی تکمیل، اسی میں بھاگ رہے، دوڑ رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، فرمایا جس طرح مردار پہ کتے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے پجاری اور دنیا کے حریص نہ رب کی پرواہ، نہ اللہ کے دین کی پرواہ، نہ عبادت کی پرواہ، اذانیں ہوتی رہتی ہیں ٹس سے بس نہیں، سگائیں گونجتی رہتی ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں،
کوئی فکر نہیں۔ رب العالمین ہمیں ابناء دنیا کے بندے بننے سے اللہ بچا کے ابناء الآخرہ بنائے، آخرت کے بندے، آخرت کے راہی، آخرت کے لیے سوچ اور فکر اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے رب العالمین ہم سب کو ان آزمائشوں کے دور میں اور فتنوں کے دور میں رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، دوسرا کام جس سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے وہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر، حقوق اللہ کے بعد انسان یہ سوچ بنائے میرے ساتھ کوئی اچھا کرے یا نہ کرے، میں نے اچھا کرنا ہے۔ میرے ساتھ کسی کا رویہ جو بھی ہو، میرا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی تعلیم یہی تھی اپنے صحابہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس بات کا حکم دیتے؟ احسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ لوگوں عدل اور احسان کے درمیان زندگی بسر کرو۔ عدل کیا ہے؟ ہر حق والے کو اس کا حق پورا پورا دینا، اور احسان کیا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے اس سے بھی بڑھ کے دینا، اس سے بھی اچھا رویہ اور برتاؤ کرنا، یہ احسان ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا عقبہ سے کہا تھا سل من قطعک واعط من حرمک۔ عقبہ، جو تم سے رشتہ توڑے تم نے اس سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی جو رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اس سے اچھے ہو اور جو برا ہے تم اس سے برے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ فرمایا جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے دو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر زیادتی بھی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو اور درگزر کرو۔ زندگی میں یہ سوچ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں، من احب ان یتشبہ بالاخیار ویبلغ درجۃ الابرار، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنے نیکوکار بندوں کا ساتھ نصیب فرما دے اور دنیا کے اندر اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگوں کا اللہ ساتھ نصیب فرما دے، فرمایا اسے چاہیے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہ یہ نیت کرے کہ اے اللہ میری ذات سے تیری مخلوق کو فائدہ ہی پہنچنا چاہیے، اے اللہ میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو اور مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی فکر، یہ نیت اور یہ سوچ، اور اسی پہ پھر اپنا دن اور رات گزارنا۔ میرے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، میری زبان سے محفوظ ہیں، میں جہاں بھی ہوں لوگوں کو مجھ سے یہی توقع ہو کہ ہمیں خیر ہی ملے گی، نفع ہی ملے گا، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر میں جہاں ہوں لوگ ڈریں کہ اب ہمارا مال بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، کب اس سے جان چھوٹے، میرے پیارے بھائیوں اگر فکر یہ ہے اور سوچ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے لوگ اس کی فحش گوئی سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ بھائی اس سے منہ نہیں لگانا، بس بچ کے نکل جاؤ، ادھر سے خیر کی توقع نہیں، یہاں سے شر ہی ملے گا، تکلیف ہی ملے گی۔ فرمایا لوگوں بدترین وہ انسان ہے اور بہترین وہ انسان ہوتا ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ فرمایا لوگوں حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں پر بھی کوئی ڈر نہ ہو اور اپنے خونوں پر بھی اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، اپنی عزتوں پر بھی انہیں کوئی خوف اور کوئی ملامت نہ ہو کہ یہ بندہ اس سے ہماری عزتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا مال کو نقصان نہیں ہوگا اور ہمارا خون بھی اس سے محفوظ ہی ہے۔ پیارے بھائیوں یہ ایمان والا ہوتا ہے تو فتنوں سے بچاؤ کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ عدلے کا بدلہ، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی نہیں، جو کوئی اچھا ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، انسان برے کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اللہ کے نبی کا رویہ یہی ہے، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ پتہ مکہ کے موقع پر وہی لوگ ہجرت مدینہ سے پہلے
جو ظالم تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، سارے کھڑے ہیں گردنیں جھکائے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، سب کے سب آزاد۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری سوچ یہ بنی ہوئی ہے، میں باپ کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، سگی والدہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سگے بھائی کو بھی معافی کے لیے تیار نہیں، اپنی بہن کے لیے معافی کا میرے کاغذوں میں کوئی حصہ اور کوئی لفظ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر سوچ لیں، پھر فتنے تو منہ کھولے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی فکر، یہ راستہ ہے کہ انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ ہے اللہ کی طرف رجوع اور رب سے دعائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگوں اللہ سے پناہ مانگا کرو ان فتنوں سے بھی جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اور ان فتنوں سے بھی جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ سے دعائیں کیا کرو اور پناہ طلب کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فتنے ہوں گے، تکون فتنہ لا ينجی منها الا دعاء كدعاء الغریق، فرمایا فتنوں کے دور میں ایسی دعائیں فائدہ دیں گی۔ آج میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں، بہت سی دعائیں، نماز کے بعد ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائیں اور زبان سے 4 کلمات نکالیں، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ گئے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کیسی دعا؟ فرمایا لوگوں فتنوں سے بچاؤ کے لیے ویسی دعائیں فائدہ دیتی ہیں جیسے ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو، اس کیفیت میں وہ کیسے اپنے رب کو پکارے گا۔ فرمایا لوگوں فتنوں سے نجات میں ایسی دعائیں کام آتی ہیں۔ رب کو پکارو تو اس انداز میں کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، بے بس ہوں، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تیری رحمت شامل حال نہ ہو۔ پیارے بھائیو، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا میرے رب نے سکھائی، اور کیا کہا؟ حدیث قدسی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فقل اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھو تو یہ دعا کیا کرو۔ اذا صلیت، اور یہ دعا آپ تشہد میں بھی کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، یہ دعا آپ نماز کے بعد بھی جب اللہ موقع دے، اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے دے اللہ جو تجھے پسند ہے، وترک المنکرات، اللہ مجھے توفیق دے دے جو کام تجھے پسند نہیں میں ان کاموں کو چھوڑنے والا بن جاؤں، وحب المساکین، اے اللہ جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ، غلام طبقہ، نوکر طبقہ، جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مسکین اور فقیر قسم کے لوگ، حب المساکین، اے اللہ ایسے لوگوں سے مجھے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو اے اللہ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرنا، بلکہ ان فتنوں سے پہلے ہی مجھے اپنے پاس بلا لینا، تاکہ میں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اور اعلیٰ کیفیت میں اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور تیری ملاقات کا شرف حاصل کر لوں۔ یا اللہ مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے خالق ارض و سماء ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں وہ عبدیت کا جو عبودیت کا جو درجہ ہے اللہ وہ نصیب فرما دے، ہماری عبادت کے اندر اللہ لذت پیدا فرما دے، ہمیں شوق ہو، جذبہ ہو، محبت اور شوق سے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ ہمارے اوقات میں برکت ڈال دے اور ہمیں توفیق سے نواز دے، اور حقوق العباد کے اندر یہ سوچ بنائے کوئی جو مرضی جیسا بھی کسی کا رویہ ہو لیکن میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا نقصان نہ ہو، اگر میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا کم از کم کسی کو تکلیف نہ دوں۔ اللہ کے بندوں کو معاف کرے، عرش والا مجھے اور آپ کو معاف کرے گا، اور رب سے دعائیں، اللہ سے التجائیں، لیکن دعا پوری توجہ کے ساتھ اور حاضر دماغی اور حضور قلبی کے ساتھ
پھر رب سے مانگی ہوئی دعائیں میرا رب کے رد بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔